اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قطب دکن کا سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سالانہ اس کی تقاریب کا آغاز ہر سال 5-6 رمضان کو ہو جاتا ہے اور 7 رمضان کو آپ کا سندل ماری ہوتا ہے۔ اب کیونکہ لاک ڈاؤن کی عمل آوری کرتے ہوئے لوگوں کا ہجوم وغیرہ جمع ہو نہیں سکتا، اجتماعات نہیں ہو سکتے، تو ہم نے آن لائن حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر اور آپ کے مرشدان نامدار کے مقدس تذکرہ کا انتخاب کیا ہے۔ کل کی ہماری گفتگو سرکار سیدنا وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ہو رہی تھی، اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ تعلیم و تربیت سے فارغ ہونے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درس و تدریس کی بزم سجائی اور احمد آباد شریف کی سرزمین پر مدرسہ عالیہ علویہ کا قیام کیا۔ ہزارہا طلباء تشنگان علم اپنی پیاس بجھانے کے لیے آپ کے اس مدرسے کو آتے اور ہائی کوالٹی ایجوکیشن سے وہ لوگ سیراب ہوتے۔ حضرات گرامی، ایک مثال بھی ہم نے کل عرض کی تھی کہ سید صبغت اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے مدرسے سے فارغ التحصیل تھے، مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں تو وہاں کے شیوخ نے، جن کی اپنی مادری زبان عربی ہے، صبغت اللہ صاحب حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی عربی کو سن کر کے متحیر ہوئے، تعجب کیا اور کہنے لگے کہ ایسی فصیح و بلیغ عربی آپ نے کہاں سیکھی؟ تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ ہمارے شیخ حضرت سیدنا وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر کرم اور آپ کا عطیہ ہے۔ تو اس زمانے میں عجم میں ایک ایسا ادارہ جو عرب کی ایجوکیشن کی برابری کرے، وہ حضرت سیدنا وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ عالیہ علویہ تھا۔ حضرات گرامی، اب اپنی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ 4 ایسے مقام آئے کہ جہاں پر حضرت وجیہ الدین حسینی نے کچھ دیر کے لیے اپنے مدرسے سے آپ نے لیو لی۔ ان میں 2 وجوہات شرعی اور انسانی حقوق کے لیے تھے، اور 2 وجوہات یہ تھے کہ شاہ محمد غوث گوالیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات کا آپ کو شوق ہوا۔ اب حضرت محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آنا آپ کی زندگی کا ایک عجیب و غریب موڑ تھا، بلکہ آپ کی زندگی کا ایک ریولیوشن تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 21 سال کی عمر میں آپ 120 علوم پر آپ مہارت حاصل کر چکے تھے۔ 21 ایئرز آپ کی عمر ہے۔ ایسا بڑا عالم جو 25 سال کی عمر میں دارالفتاء پہ فائز ہو گیا، جس زمانے میں ہر کوئی مفتی نہیں بن سکتا تھا، اس زمانے میں مفتی ہونا بہت بڑی بات، قاضی ہونا بہت بڑی بات۔ تو ایسا علم کا یہ عالم ہے، علم ظاہری کا یہ عالم ہے، اور علم باطن کی بھی آپ کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ آپ کے والد گرامی حضرت نصر اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے عارف کامل، اور خود آپ بھی پیدائشی وہابی ولی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کہا جاتا ہے، بلکہ لکھا ہوا ہے کہ آپ پر جب حال کی کیفیت کا غلبہ ہوتا ہے تو حضرت وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک اضطراب کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو آپ ہی کے علاقے میں رہنے والے ایک مجذوب نے آپ کو خبر دی اور کہا کہ وجیہ الدین، تمہارے اس حال کا علاج صرف اور صرف ایک شخصیت کے پاس ہے، ان کا نام سید محمد غوث گوالیار ہے۔ حضرت غوث گوالیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ 13 رمضان کو میں کروں گا۔ آج صرف مختصر سے طور پر یہ کہوں گا کہ حضرت محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ حسینی جعفری سید تھے اور سلسلہ شتاریہ کے آپ سرتاج تھے۔ تو حضرت محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ سے وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کا بڑا لطیف واقعہ ہے کہ شاہ وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کہ کون آیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں وجیہ الدین احمد علوی حسینی آیا ہوں۔ اندر سے آواز آئی کہ تمہارے لیے ہمارے دروازے
کھلے ہوئے ہیں۔ شاہ محمد غوث گوالیاری رحمتullah علیہ کے پاس حضرت وجیہ الدین حسینی رحمتullah علیہ بیٹھے، ایک رات گزر گئی، جب صبح ہوئی تو حاشم پیر دستگیر کا قول ہمیں ملتا ہے مقصود المراد میں کہ شاہ وجیہ الدین حسینی فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ میں تمام علوم پر مہارت حاصل کر چکا تھا، اگرچہ کہ تمام علوم پر مجھے دسترس ہو گیا تھا، لیکن اگر وہ رات محمد غوث گوالیاری کے پاس نہ گزارتا تو میں مسلمان ہی نہ ہوتا۔ مجھے اللہ سے جس نے ملایا وہ محمد غوث گوالیاری شتاری ہے۔ حضرت وجیہ الدین حسینی رحمتullah علیہ کی ایک ملاقات یہ تھی، اور دوسری ملاقات یہ تھی کہ شاہ محمد غوث گوالیاری نے ایک رسالہ لکھا، رسالہ معراج نامہ۔ ظاہری طور پر شریعت سے کچھ اس میں کچھ نکات ایسے تھے کہ اہل ظاہر نے اس پر اعتراض کیا۔ اعتراض یہاں تک پہنچا کہ کفر کا فتویٰ جاری ہو گیا، اور کفر کا فتویٰ بادشاہ وقت کے پاس پہنچا، اور یہ بادشاہ وقت سے التماس کیا گیا کہ صاحب معراج نامہ کو معاذ اللہ قتل کیا جائے۔ بادشاہ نے سارا فتویٰ بغور دیکھا، شیخ علی متقی صاحب اس میں شامل تھے، اور پھر سارا فتویٰ بغور دیکھنے کے بعد آخری میں بادشاہ نے پوچھا کہ اس میں شاہ وجیہ الدین حسینی علوی رحمتullah تعالی علیہ کی دستخط نہیں ہے، جب تک کہ وجیہ الدین احمد علوی اس پر دستخط نہ کرے میں اس فتویٰ کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بادشاہ وقت کے پاس حضرت وجیہ الدین حسینی رحمتullah تعالی علیہ کا کیا معیار تھا، اور کس قدر آپ کا سٹیٹس تھا کہ آپ کی سگنیچر کے بغیر، آپ کی دستخط کے بغیر بادشاہ خود کوئی حکم دینے سے پہلے غور و فکر کرتا تھا۔ بہرحال وہ فتویٰ حضرت وجیہ الدین حسینی رحمتullah علیہ کے پاس آیا، تو شاہ وجیہ الدین حسینی رحمتullah علیہ نے اس فتوے کو دیکھ کر کے اس فتوے کو پھاڑ کر کے چکنا چور کر دیا۔ اس کے بعد شیخ علی متقی صاحب جو بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے، ایسا نہیں کہ آپ نے غلو کیا تھا بلکہ آپ نے اپنی انا کو شامل کیا تھا، آپ خود بڑے عالم تھے، اور آپ نے جو ظاہری طور پر شریعت کے خلاف باتیں دیکھی تھی، آپ کی سمجھ میں جو آیا تھا آپ نے اس پر فتویٰ نویس کیا تھا۔ بہرحال وہ حضرت وجیہ الدین حسینی کی بارگاہ میں آئے، اور آ کر کے اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر، دیکھیں مطلب یہ کہ کتنا وہ بے چین ہو گئے تھے کہ کہاں میں نے غلطی کی اس فتوے میں جو آپ نے اس فتوے کو پھاڑ دیا۔ اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر بڑے بے چین ہو گئے، اور حضرت وجیہ الدین حسینی رحمتullah علیہ کے سامنے آپ نے ادباً عرض کیا کہ حضور ایسا کیا غلط تھا اس فتوے میں جو آپ نے اس فتوے کو پارا کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہم ارباب قال ہیں اور محمد غوث گوالیاری ارباب حال ہیں، ہماری سمجھ ان کے کمالات تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ حضرت وجیہ الدین حسینی کے الفاظ ہیں، اور بظاہر شریعت کا کوئی اعتراض ان پر عائد نہیں ہوتا۔ یہ 3 سطر وجیہ الدین حسینی رحمتullah علیہ کی زبان سے نکلنے تھے، شیخ علی متقی نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور خاموش ہو گئے۔ آپ حیرت کرتے ہوں گے کہ تمام علماء کا وہاں پر اتفاق تھا کہ یہ کفر ہے، صرف ایک وجیہ الدین حسینی رحمتullah تعالی علیہ نے اس کو نہ مانا تو وہ فتویٰ فیل ہو گیا، اور شیخ علی متقی صاحب نے بھی حضرت وجیہ الدین حسینی پر اعتراض نہیں کیا، جیسے کہ آج ہوتا ہے، مناظرے ہوتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، لمبی چوڑی بحثیں ہوتی ہیں، فتویٰ ہوتا ہے، اس فتوے کے رد میں ایک اور فتویٰ جاری ہو جاتا ہے، فلاں عالم کو کی بات نہ مانے تو ایک دوسرے پر فتوے لگا دیتے ہیں۔ لیکن شیخ علی متقی صاحب رحمتullah علیہ نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور کہا کہ جب شیخ وجیہ الدین علیہ رحمہ کے نزدیک یہ ٹھیک ہے تو پھر ہمارے نزدیک یہ ٹھیک ہوگا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ بزرگوں نے لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیخ علی متقی رحمتullah علیہ ایک مرتبہ اپنے حلقہ ارادت میں درس دے رہے تھے، تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت والا ہر زمانے میں ہر 100 سال میں ایک مجدد ہوتا ہے، اس زمانے میں مجدد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے وقت دو، میں تمہیں کل بتاتا ہوں۔ شیخ علی متقی رحمتullah تعالی علیہ اسٹوڈنٹس کا یہ سوال آپ کے ذہن میں کھیل رہا تھا، رات کو تہجد کے وقت اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آپ نے نماز تہجد پڑھی، اللہ سے دعا کی، مراقبہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کی، اور حضور سے
سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس زمانے کا مجدد کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس زمانے کا مجدد شیخ سید وجی الدین احمد حسینی علوی شتاری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، یہ تعارف حضور علیہ السلام نے کروایا ہے حضرت وجی الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بہرحال اپنے زمانے کا مجدد اعظم حضرت وجی الدین علیہ رحمہ آپ مجدد بن چکے تھے۔ شیخ علی متقی کا یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے۔ آپ مجدد بن چکے تھے اور اپنے وقت کا مجدد اعظم کہتا ہے میں محمد غوث گوالی علی سے اگر اس رات نہ ملتا، اگر فیوز و برکات حاصل نہ کرتا، راز و رموز میرے سینے میں اس سینے سے منتقل نہ ہوتے تو میں مسلمان ہی نہ ہوتا۔ اور شیخ نے ایک رات میں مجھے اللہ تعالیٰ سے ملا دیا، جو ہزارہ سالوں کے مجاہدات سے نہ ملے، شیخ نے مجھے کچھ لمحات میں عطا فرما دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت وجی الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چشتی سے شتاری ہوئے۔ آپ چشتی تو خاندانی تھے، لیکن چشتیہ ہونے کے ساتھ ساتھ شتاری خلافت بلکہ 4 سلسلے 14 سلاسل کی خلافت سے شاہ محمد غوث گوالی علی نے آپ کو سرفراز فرما دیا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تعلیمات، درس و تدریس کا یہ سلسلہ رواں دواں ہوتا ہے۔ اب مدرسہ عالیہ علویہ سے بے شمار طلباء اب یہ کہ فارغ التحصیل بھی ہوتے ہیں، چشتی بھی ہوتے ہیں اور شتاری بھی ہو کر کے فارغ ہوتے ہیں۔ بہرحال تو پھر کچھ یہاں پہ ملفوظات شاہ وجی الدین علیہ رحمہ سے میں آپ کے سامنے کچھ کرامات شاہ وجی الدین اور کچھ ورد و اوراد نظر کرتا ہوں۔ جو سلسلہ شتاریہ میں مرید ہیں وہ خاص طور پر توجہ کریں۔ تعلیمات شاہ وجی الدین میں یہ آیا ہے کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے اپنے مریدوں سے کہ تم شغل اختیار کرو۔ شغل کا معنی ہوتا ہے مراقبہ کرنا۔ تو اب یہ شغل کیا ہوتا ہے، مراقبہ کیا ہوتا ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ شتاری سلسلے کا ہر مرید اپنے پیر و مرشد سے جائے اور اپنے پیر و مرشد سے مراقبہ سیکھ لے۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ایک پروگرام خاص طور پہ شتاری سلسلہ کا مراقبہ اس پر بھی میں کروں گا۔ اس کے بعد آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور وقت نزا جو موت کی تکلیف ہوتی ہے اس سے نجات کیسے پائیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کسی نے پوچھا کہ حضور والا دل کی صفائی کیسے حاصل ہو؟ آپ نے اس کو جواب دیا کہ جناب تم صبح اور شام دن میں کم از کم 2 وقت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرو۔ حضور کا تصور تمہارے دل کو پاکی عطا کرے گا۔ یہی اسی کو کہتے ہیں مراقبہ۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ حضور نفس امارہ سے یعنی گناہوں کی زندگی سے نجات کیسے حاصل ہو؟ آپ نے فرمایا کہ پاس و انفاس کا ذکر کر۔ پاس و انفاس کا ذکر، اس پر بھی میں کہتا ہوں کہ اپنے اپنے شیوخ کے پاس جا کر کے اس کی تعلیم ضرور لے لیجئے گا، یا پھر کوئی اہل علم ہے سلسلہ شتاریہ کو جانتے ہیں ان سے لے لیجئے گا۔ میں مختصر سے طور پہ تعارفاً اگر کہوں، پاس و انفاس کا ذکر زبان سے نہیں ہوتا بلکہ سانس سے ہوتا ہے۔ ہماری سانس اندر جاتی ہے تو اللہ کہے، اور سانس باہر آتی ہے تو ہو کہے۔ زبان خاموش رہے اور سانس ذکر کرتی رہے، جس کو صوفیہ نے کہا خلوت در جلوت، لوگوں میں رہ کر کے بھی خالی رہنا، اکیلے رہنا، پاس و انفاس کا ذکر آپ کو وہ درجہ دے سکتا ہے۔ حضرت وجی الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے مریدوں کو اس طریقے سے ان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہوں، ان کو یہ کہتا ہوں کہ تم جس عبادت میں ذوق رکھتے ہو اس عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لو۔ اگر کوئی تلاوت قرآن میں ذوق حاصل کرتا ہے تو وہ تلاوت قرآن کرتا رہے، یعنی فرائض کے بعد ایسا نہیں کہ فرض نمازیں چھوڑے اور تلاوت قرآن کرتا رہے، روزہ چھوڑے تلاوت قرآن کرتا رہے، ایسا نہیں۔ اگر کوئی نمازوں کے اگر کسی کو ذوق نماز میں ملتا ہے تو وہ نماز پڑھ کے تقرب الہی حاصل کر لے۔ اگر کوئی خدمت خلق کو میں لطف حاصل کرتا ہے، اس میں اس کو مزہ آتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے یہ کہیں کہ تو خدمت خلق چھوڑ دے تو قرآن پڑھتا ہوا بیٹھ جا۔ قرآن تو وہ پڑھے دل کو صاف کرنے کے لیے، لیکن خدمت خلق کو ترک نہ کرے۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، فرائض و واجبات و سنن کے بعد
जिस इबादत में उसको ज़ौक़ आता है, आप फरमाते कि उस इबादत में तादेर लगे रहो और उसी इबादत से तुम्हें क़ुर्ब इलाही हासिल होगा। ये 2-3 तालीमात आपकी मैंने सुनाई। मलफूज़ात शरीफा में कुछ अजीब वाक़यात हमें मिलते हैं जो आपकी अजीम शान पर दलालत करते हैं। एक वाक़या यूँ है कि हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम, यानी कि जो आम अल्फाज में आप खिज़र कहते हैं उर्दू में, अरबी में इसका तलफ़ुज़ है ख़ज़िर अलैहिस्सलाम। हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम अक्सर आपके पास आया जाया करते थे। जब आप आते तो तमाम लोगों को आप अलविदा कहते और एक बंद कमरे में आप दोनों की गुफ्तगू होती। हज़रत ख़ज़िर के जाने के बाद किसी ने पूछा कि हुजूर आप दर्स लेते हैं या दर्स देते हैं, दर्स लेते हैं या दर्स देते हैं? तो आपने इरशाद फरमाया कि मियाँ हम अहले रसूल अल्लाह हैं, हम रसूल अल्लाह के लोग हैं, यानी रसूल अल्लाह की औलाद हैं, हमें रसूल अल्लाह के सिवा किसी और से लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब अब आप समझ जाएं कि क्या होगा। उसके बाद आप इरशाद अपने मुतल्लिक आप इरशाद फरमाते हैं, मशाइखीन किराम की आदत होती है कि वो जिंदों को मुरीद कर सकते हैं, लेकिन मेरी ये ख़ास बात है कि मैं मुर्दों को भी मुरीद करता हूँ और मुर्दे को मुरीद करके अपना शतारी सिलसिले का फ़ायदा उस मुरीद तक पहुँचा देता हूँ। अल्लाहु अकबर। ये इनफरादियत हज़रत वजीउद्दीन हुसैनी अलैहि रहमत व रिज़वान की है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल 998 हिजरी में हुआ। विसाल से कबल जब आपकी तबीयत अलील हुई, ज़ौफ़ आपकी मिजाज पर तारी होने लगा, तो आपने ये इरादा किया कि अब मुझे अपना दर्स का सिलसिला रोक देना चाहिए। आपने रोका भी, दर्स व तदरीस का सिलसिला रोका भी, लेकिन जैसे ही आपने दर्स का सिलसिला रोका, उसी रात हुजूर सय्यद आलम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में तशरीफ लाए और आप इरशाद फरमाते हैं, ए वजीउद्दीन तू अपने दर्स को ना रोक, यकीनन तेरे दर्स में मैं खुद तशरीफ लाता हूँ। अल्लाहु अकबर। यानी आपके दर्स का हाल ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्से नफीस आपके दर्स की जीनत बनते, जीनत बज़्म में दर्स बना करते थे। इसीलिए हज़रत वजीउद्दीन हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दर्स का नाम रखा दर्स मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल 998 हिजरी 29 मुहर्रम का वो दिन था कि आपकी रूह पाक क़फ़्ज़ उनसरी से आज़ाद होती है और इस दारे फ़ानी को आपने अलविदा कह करके अपने महबूब अज़ली को लब्बैक कहा। हज़रत गिरामी 998 हिजरी आपका विसाल। हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर की विलादत 984 हिजरी। इसका मतलब ये शाह वजीउद्दीन हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की के विसाल से 14 साल पहले हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर इस दुनिया में तशरीफ लाए। मतलब ये कि 14 साल तक हज़रत वजीउद्दीन हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत हाशिम पीर दस्तगीर को मिली है। और फिर हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर की पैदाइश का वो वाक़या कि आपकी वालिदा का विसाल हो गया, आपने किसी भी औरत से दूध पीने से इनकार कर दिया, यानी कि नौ मौलूद बच्चा है, नौ मौलूद है हज़रत हाशिम पीर, और किसी भी खातून का दूध पीने से इनकार करते हैं। एक कुंवारी लड़की वजू करके आई तो हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर ने उसका दूध पिया। ये करामत भी थी, जाहिर सी बात है ये करामत हज़रत वजीउद्दीन हुसैनी अलैहि रहमा तक पहुंची। इसका मतलब ये था वजीउद्दीन हुसैनी अलैहि रहमा बखूबी जानते थे कि मेरे भाई बुरहानुद्दीन हुसैनी का बेटा यकीनन बहुत बड़ा वली है और आगे चल के अल्लाह ताला इनसे बहुत बड़ा काम लेने वाला है। तो हज़रत वजीउद्दीन हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खुसूसी नजर हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर पर रखी। 14 साल तक हज़रत हाशिम पीर शाह वजीउद्दीन हुसैनी अलैहि रहमा की सोहबत में रहे। 1002 हिजरी में हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर अपने वालिद गिरामी सैयद बुरहानुद्दीन हुसैनी अलैहि रहमा के साथ बुरहानपुर को तशरीफ ले गए। यानी शाह वजीउद्दीन के विसाल के 4 साल बाद बुरहानपुर तशरीफ ले गए। हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर ने अपनी इब्तिदाई जिंदगी में कुरान पाक की तालीम वालिद गिरामी से ली और फिर उसके बाद तफसीर, अहादीस, शरा, फलसफा, ये तमाम उलूम हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर ने अपने वालिद गिरामी और मदरसे आलिया अलविया से हासिल किया। उसके बाद हज़रत बुरहानुद्दीन हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने बुरहानपुर में हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर को अपनी खिलाफत से नवाजा। खिलाफत से जो नवाजा गया वो बड़ा प्यारा उसमें तज़किरा हमें मिलता है। हाशिम पीर खुद अपने मुतल्लिक इरशाद फरमाते हैं, 16 साल की उम्र में मैंने
سلوک کا راستہ اختیار کر لیا۔ یہ سلوک کیا ہوتا ہے؟ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں خلوت نشینی، ذکر اسم ذات و نفی و اثبات، قلت طعام، منام و کلام، یعنی بات کم کرنا، کھانا کم کھانا اور نیند کم کرنا، ذوق سماع، ارادت شیخ، صحبت و تعظیم پیر، صحبت و تعظیم مرشد، مجالس ذکر و فکر میں حاضری اور حصول علم و طاعت، کثرت ذکر و عبادت، تفکر و مراقبہ۔ حضرت ہاشم پیر فرماتے ہیں 16 سال کی عمر سے میں نے اس کا آغاز کر دیا، یعنی برہان پور تشریف جب لائے حضرت ہاشم پیر تو آپ کی عمر تھی 18 سال، 2 سال پہلے آپ نے اس کا آغاز کر لیا تھا۔ حضرت برہان الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت ہاشم پیر دستگیر کا تقویٰ، آپ کا پرہیز، آپ کی قناعت دیکھتے ہیں۔ ہاشم پیر دستگیر ارشاد فرماتے ہیں کہ گھر سے کھانا کبھی خود طلب نہیں کیا، میں نے اپنے گھر سے کھانا خود کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانا دو، بغیر طلب کے جو آتا میں اس کو کھا لیتا، کبھی یہ نہیں کہتا کہ کھانا اچھا پکا ہے یا برا، نمک کم ہے یا زیادہ۔ آپ کے بیان سے یہ الفاظ قابل غور ہیں، گھر سے کھانا کبھی طلب نہیں کرتا، اور پھر لوگوں کے ساتھ مل کر کے میں کھانا کھاتا۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر کا یہ تقویٰ دیکھ کر کے، آپ کی یہ قناعت دیکھ کر کے، حضرت سید برہان الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلافت جو حضرت وجیہ الدین حسینی، جو حضرت نصر اللہ حسینی رحمہم اللہ سے آپ نے لی تھی، حضرت ہاشم پیر دستگیر کے سپرد فرمائی۔ اور ایک روز کا واقعہ ہے کہ ہاشم پیر دستگیر اپنے والد گرامی کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے والد گرامی کی یہ کہ اس دنیا فانی سے جانے کی مکمل تیاری ہو چکی تھی، یعنی آپ آخری سانسیں لے رہے تھے۔ آپ نے اپنے فرزند حضرت ہاشم پیر سے ارشاد فرمایا کہ بیٹے، جو راز و رموز میں نے شاہ وجیہ الدین سے اور شاہ نصر اللہ حسینی میرے بڑے بھائی سے اور میرے والد گرامی سے لیے تھے، میں نے تم تک پہنچا دیے، اب آگے کا سفر تمہیں سید عبداللہ حسینی ابن وجیہ الدین حسینی سے کرنا ہے۔ حضرت برہان الدین حسینی رحمت اللہ علیہ کے یہ الفاظ تھے، اور آپ کی روح پاک آپ کے جسم پاک سے نکل جاتی ہے۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر کے لیے وہ دن بڑا حضرت ہاشم پیر دستگیر بڑے مغموم ہوئے۔ بہرحال وہاں سے احمد آباد پھر حضرت ہاشم پیر دستگیر آتے ہیں، سید عبداللہ حسینی کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور وہاں آ کر کے اپنے چچا زاد بھائی سید عبداللہ حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ سارا واقعہ نظر کرتے ہیں کہ میرے بابا، آپ کے چچا سید برہان الدین حسینی علیہ رحمٰن نے یہ الفاظ کہے کہ آگے کا سفر مجھے آپ کے ساتھ طے کرنا ہے۔ یہ سن کر پہلے سید عبداللہ حسینی رحمت اللہ علیہ بڑے آپ دیدہ ہو گئے چچا کے غم میں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ہاشم پیر دستگیر کو اپنے روبرو بٹھایا، 1 گھنٹے تک حضرت عبداللہ حسینی نے مراقبہ کیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ چچا کے حکم کی عمل آوری ہوگی، اور یقیناً تمہیں وہ سارے اسرار الہی سے نوازا جائے گا۔ اور پھر حضرت ہاشم پیر سے کہا کہ تم یہ کام کرو کہ نمازیوں کے وضو کے لیے حوض میں پانی بھرا کرو۔ اللہ اکبر، خود اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں حضرت ہاشم پیر دستگیر سے، یعنی کہ سلوک یوں طے ہوتا ہے، نفس کشی اس طریقے سے کی جاتی ہے، پیر کی تربیت یوں ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نمازیوں کے وضو کے لیے حوض میں پانی بھرا کرو۔ یہ تو دیکھیں، اس کے بعد اس سے بڑی بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں اور ان کے استنجے کے لیے باہر سے مٹی لا کر پانی میں اچھی طرح سے گوندھ کر اس کی ٹکیا بنائی جائے۔ پیر و مرشد کا یہ حکم تھا۔ سید عبداللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ہاشم پیر روز وضو کرنے والوں کے لیے حوض میں پانی بھرتے تھے، اور باہر سے مٹی لا کر کے پانی میں گوندھتے، اور گوندھ کر کے استنجا کے لیے ٹکیا بناتے تھے، مٹی کی وہ ٹکیا بناتے۔ اور آپ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ اس مٹی میں کوئی کنکر آ گیا ہوگا، وہ کنکر اگر کوئی استعمال کر لے تو اسے تکلیف نہ ہو، تو حضرت ہاشم پیر ہر ٹکیا بنانے کے بعد اس کو اپنے گال پر، اپنے رخسار پر رگڑ لیتے تھے تاکہ کوئی کنکر ہو تو میں اسے نکال دوں۔ اللہ اکبر۔
یعنی کہ وہ مٹی کی ٹکیا اپنے گال پہ برش کرتے ہیں، اپنے گال پہ برش کرتے ہیں۔ 6 مہینے تک حضرت ہاشم پیر یہ کرتے رہے۔ سید عبداللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے کے بعد آپ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے اپنا۔ حضرت ہاشم پیر نے کہا آپ کا حکم تھا کہ استنجا کے لیے مٹی گوند کر ٹکیا بنائی جائے، تو میں اپنے گال پر اسے مل کر کے دیکھتا، یعنی کوالٹی ٹیسٹنگ ہاشم پیر کر رہے ہیں کہ کیا معیار ہے کوالٹی ٹیسٹنگ کا، کہ خود اپنے جسم کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اور حضرت ہاشم پیر کے رخسار سے داڑھی کے بال نکل گئے، آپ کے گال مبارک سے داڑھی کے بال نکل گئے، اور چہرے سے گوشت ظاہر ہو رہا ہے، خون ظاہر ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ حسینی نے ارشاد فرمایا اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں وہ تمام راز و رموز دے دوں، وہ تمام اسرار دے دوں، وہ سب عطا کر دوں جو میں نے شاہ وجیہ الدین حسینی علیہ رحمہ سے دیا۔ غرض یہ کہ آپ فرماتے ہیں جو کچھ میرے پاس ہے آج میں نے وہ سب تمہیں عطا فرما دیا۔ وہاں سے حضرت ہاشم پیر دستگیر کی آمد بیجاپور شریف ہوتی ہے، یعنی کہ وہاں سے حج بیت اللہ کے لیے گئے، پھر وہاں سے بیجاپور آئے۔ وہ واقعہ سیرت ہاشمی میں بیان کر چکا ہوں۔ اسی لیے حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر فرمایا کرتے تھے میں 2 آقاؤں کا بندہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں برہان الدین حسینی کا بھی مرید ہوں اور سید عبداللہ حسینی کا بھی مرید و طالب ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہاشم پیر دستگیر تک آج ہماری مختصر سی گفتگو کو میں یہیں روکتا ہوں۔ کل ہاشم پیر کا عرس ہے تو انشاءاللہ خاص طور پر ملفوظات ہاشمی کا کل درس آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔